بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد گلزیب طاہر ہے اور میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج میں اردو کا معلم ہوں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے شہری اور دیہاتی زندگی کا فرق، جس کے تدریسی مقاصد یہ ہوں گے: نمبر 1، تفہیم عبارت یعنی عبارت کو سمجھنا۔ نمبر 2، مشکل الفاظ کے معنی اخذ کرنا۔ نمبر 3، الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کرنا۔ نمبر 4، شہری زندگی کے مسائل سے آگاہی دینا۔ نمبر 5، نقل مکانی کے اسباب معلوم کرنا۔ سبق کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی۔ سب سے پہلے سبق کی خوشخوانی کروائی جائے گی، اس کے بعد عبارت کی تفہیم کروائی جائے گی، پھر اعراب کے ذریعے تلفظ واضح کیے جائیں گے، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی اخذ کروائے جائیں گے، اور آخر میں گھر کے لیے کام دیا جائے گا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز خوشخوانی سے کرتے ہیں۔ درسی کتاب صفحہ نمبر 13۔ یہ ممانی جان یہاں پہ مخاطب ہیں۔ ممانی جان کہتی ہیں، میں جب لاہور گئی تھی سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ سچ پوچھو تو میرا تو دم ہی نکلنے لگا تھا۔ ادھر ہمارے گھر سے نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے کھیت لہلہاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ یہ ممانی جان جو ہے نا وہ شہر کی زندگی پر تبصرہ کر رہی ہیں کہ جب وہ لاہور شہر گئی تھیں تو ہر طرف دکانیں، سڑکیں، گاڑیاں ہی گاڑیاں دیکھ کر اور ان کا شور سن کرنا وہ اکتا گئی تھی، اور اس صورتحال میں ان کا دم یعنی سانس رکنے لگا تھا۔ وہ کہتی ہیں ہمارے گھر یعنی گاؤں سے ہمارے گھر سے باہر نکلو تو ہر طرف لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں، جنہیں دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ آگے نانی جان بولتی ہیں، میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے۔ ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دھوبر ہو جاتا ہے۔ میں شہر میں رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، بھئی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہتے ہیں۔ یہاں پہ نانی جان اپنی رائے دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ وہ شہر جانے سے بہت گھبراتی ہیں، کیونکہ سڑکوں پر گاڑیاں ہی گاڑیاں اور ان کا شور سن کر سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور جو گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے وہ اس قدر زیادہ ہوا میں ہوتا ہے کہ سانس لیں تو ناک اور منہ میں دھواں محسوس ہوتا ہے اور سانس لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں میں شہر میں رہنے والوں کو شاباش دیتی ہوں کہ ان کا بڑا حوصلہ ہے جو اس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں۔ احمد کی ابا جان یہاں پہ اپنی رائے دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے۔ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں۔
جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں گے تو گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہوگا۔ یہاں پہ احمد کے ابا جان شہروں میں آبادی کے اضافے میں شہروں میں جو آبادی کا اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ شہروں کی آبادی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پہلے 100 میں سے 75% لوگ دیہات میں رہتے ہیں، اب دیہاتوں سے شہروں کی طرف لوگ بہت زیادہ جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں وہ 70% ہیں۔ چونکہ دیہاتوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، لیکن اگر یہ 5% لوگ اٹھ کے چند شہروں میں آ جائیں گے تو شہروں کی آبادی تو بہت بڑھ جائے گی، اور جب لوگ زیادہ ہوں گے تو صاف ظاہر ہے گاڑیاں بھی ہوں گی، شور بھی ہوگا، اور ہر طرف جو ہے وہ مسائل زیادہ ہوں گے۔ یہاں پہ حسن سوال پوچھتا ہے، پھوپھا جان لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے ابا جان، لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں۔ بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح بہتر علاج معالجے کے لیے لوگ شہروں میں جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہاں پہ حسن نے اپنے پھوپھا جان سے سوال پوچھا ہے کہ لوگ دیہات سے شہروں میں آخر جاتے کیوں ہیں، وہ اپنے دیہات میں کیوں نہیں رہتے؟ تو احمد کے ابا جان وجوہات بتا رہے ہیں، آپ ان کو ذرا اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں، یعنی ہر کسی کو اجرت چاہیے، پیسے چاہیے، تو وہ دیہاتوں میں اتنے موقع نہیں ہوتے پیسہ کمانے کے، تو لوگ شہروں میں جا کے مختلف نوکریاں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ شہروں میں دیہاتوں کی نسبت تعلیم اور صحت کی سہولتیں چونکہ زیادہ ہوتی ہیں، کالج یونیورسٹیاں وہاں پہ زیادہ ہیں، تو بہت سے طالب علم بھی جو ہے نا وہ شہروں میں چلے جاتے ہیں اور ہاسٹلوں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک طرح سے شہر کی آبادی ان کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ پڑھ کے 3-4 سال بعد واپس آ جاتے ہیں، لیکن ان کی جگہ نئے بھی تو جاتے ہیں نا، اس طرح آبادی جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو کچھ زیادہ بیمار ہو جائیں تو پھر بڑے اسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں، چونکہ دیہاتوں میں ایسے اسپتال نہیں ہیں جہاں ہر بیماری کا علاج ہو سکے، تو لوگ پھر بڑے شہروں میں بڑے اسپتالوں میں جا کے داخل ہوتے ہیں۔ ان کے لواحقین بھی وہاں پہ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کرائے کے مکان میں رہیں یا اسپتالوں میں رہیں۔ بہرحال ان چیزوں سے آبادی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، جس سے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ چند الفاظ ہیں، ان کے اعراب جو ہیں وہ آپ اچھی طرح غور سے سن لیں۔ پہلا لفظ ہے اضافہ۔ اضافہ الف کے نیچے زیر ہے، ذات کے اوپر زبر، فے کے اوپر زبر اور ہے پہ جزم، اضافہ۔ دوسرا ہے رجحان، رے کے اوپر پیش، جیم کے اوپر جزم، ہے کے اوپر زبر، نون کے اوپر جزم، رجحان۔ تیسرا ہے ماحول، میم کے اوپر زبر ہے، ہے کے اوپر بھی زبر ہے، واو کے اوپر جزم، لام کے اوپر جزم، ماحول۔ اس کے بعد ہے علاج، عین کے نیچے زیر، علاج، عین کے نیچے زیر، لام کے اوپر زبر، جیم کے اوپر جزم، علاج۔ آخری ہے نقل مکانی، نون کے اوپر زبر، کاف پہ زبر، لام پہ جزم، میم پہ زبر، کاف پہ زبر اور نون کے نیچے زیر، نقل مکانی۔ دوبارہ سن لیں، اضافہ، رجحان، ماحول، علاج، نقل مکانی۔ اب مشکل الفاظ کے معنی غور سے سن لیں۔ پہلا لفظ ہے دم نکلنا، دم نکلنا، سانس رک جانا، مر جانا۔ دم گھٹنا بھی ہوتا ہے، دم نکلنا، سانس رک جانا یا مر جانا۔ آلودہ، گندا، آلودہ، گندا۔ دھوبر ہونا، مشکل ہونا، دھوبر ہونا، مشکل ہونا۔ رجحان، توجہ، میلان۔
رجحان، توجہ، میلان۔ روزگار، وہ کام جس سے اجرت ملے، یعنی ایسا کام جو لوگ تنخواہ پہ کرتے ہیں یا مزدوری ہوتی ہے اس کے پیسے ملتے ہیں، تو اس کام کو روزگار کہتے ہیں جس سے اجرت ملتی ہے۔ اب گھر کے لیے کام نوٹ کر لیں۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ 5 الفاظ دیے ہیں تو ان کے متضاد لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے روزگار، صحت، تعلیم، زیادہ، دیہات۔ ان 5 الفاظ کے آپ نے متضاد لکھنے ہیں۔ دوسرا سوال ہے واحد جمع کا۔ جمع کے الفاظ دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے واحد لکھنے ہیں۔ مراکز، کارخانے، دکانیں، سڑکیں، قطاریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔